सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। कौन सा प्रोग्राम है? सुनो कहानी। नाम से ही जाहिर है, वाज़ेह है कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर कहानी सुनाई जाती है। तो आज भी आपको कहानी सुनाने वाले हैं और आज की कहानी है एक बच्चे के बारे में और उस बच्चे का नाम है सलीम। नाम होते हैं ना बच्चों के भाई, किसी का नाम कामरान होता है, किसी का नाम सलीम होता है और अपने अपने नाम भी बता दें ऐसे जिनके पास माइक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफ़ान। अफ़ान जैसे हमारे साथ हैं। और आप? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, सबका कोई ना कोई नाम तो होगा। तो इसी तरह एक बच्चा था सलीम। अब सलीम कैसा बच्चा था, कैसी उसकी आदतें थी, उसकी हैबिट्स कैसी थी, वो आपको इंशाअल्लाह हम कहानी में बताएंगे। लेकिन मैंने ये तो पूछा ही नहीं आपसे कि आप सब कैसे हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक। अच्छा ठीक हैं, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, जब पूछता है ना कोई आपसे कि आप कैसे हैं, तो सबसे बेहतरीन, सबसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत जवाब है आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जवाब है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खूबसूरत जवाब है। लेकिन आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ साथ अगर आप वाकई ठीक हैं, आप टेंशन में नहीं हैं बहुत ज़्यादा, आप बीमार नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, तो फिर आप साथ ये भी कह दें कि मैं ठीक हूँ, जैसे आप सबने कहा है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार हो, परेशान हो और ठीक ना हो और वो कह दे कि मैं ठीक हूँ, ठीक, तो अब ये झूठ हो गया। झूठ है सच है? झूठ हो गया ना। तो इसलिए झूठ से बचने के लिए बेहतरीन जवाब है आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, यानी अल्लाह की तारीफ़ बयान करें। अब आप ठीक है तो साथ ही भी कह दें मैं ठीक हूँ। ठीक है भाई, समझ गए? जी। चलें प्यारे बच्चों, आज की कहानी जैसे मैंने बताया कि सलीम के बारे में है। देखिए जी, सलीम है एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, और पता है क्या, वो अपने भाई बहनों में भी सबसे छोटा था। बच्चे होते हैं ना, आपके किसी के 2 भाई होते हैं, 2-3 बहनें होती हैं, है ना। तो एक भाई सबसे बड़ा होता है या किसी की बहन सबसे बड़ी होती है, और हमारे घर में कोई सबसे छोटा भी बच्चा होता है। सबसे ज़्यादा सब जिसको प्यार करते हैं, चीज़ें दिलाते हैं, ख्याल रखते हैं, और क्या क्या करते हैं? मारते भी हैं क्या? नहीं, छोटे बच्चे को तो प्यार करते हैं ना जी। उसके साथ खेलते भी हैं, उसकी केयर भी करते हैं। वो आगे पीछे जाता है, बड़े भाई बड़ी बहनें सब परेशान हो जाती हैं, अरे वो छोटा बच्चा कहाँ गया, हमारा भाई कहाँ गया, हमारा भाई कहाँ गया, सब ढूंढ रहे होते हैं। तो उसको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह सलीम ना एक छोटा सा बच्चा था और सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था। तो अम्मी अब्बू भी उसको बहुत लाड प्यार देते, उसके जो बड़े बहन भाई थे वो भी उसको खूब प्यार करते, उसका ख्याल रखते, उसके साथ खेलते, उसको चीज़ें भी दिलाते। तो हुआ ये कि बजाय ये कि वो अच्छा बच्चा बन जाए, वो अच्छा बच्चा बन जाए, वो सब लोगों की आंखों का तारा बन जाए। क्या बन जाए? अच्छा, आंखों का तारा मतलब किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? तारा वो जो आसमान पे होता है। हाँ, आसमान पे होते हैं। जब लाइट गई हुई होती है, रात का वक्त होता है, तो बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं ना, इसको तारा कहते हैं, सितारा कहते हैं। लेकिन आँखों में सितारा कहाँ से आ गया? जो बच्चा बहुत अच्छा होता है, तो आप जब रात में देखते हैं ना स्टार्स को, तो कितने प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना। दिल चाहता है सारे स्टार्स लेके मैं अपने पास रख लूँ, कितने प्यारे प्यारे चमक रहे हैं। तो जो अच्छा बच्चा होता है तो उसको भी ये कहते हैं कि ये आँखों का तारा है, यानी हमारी आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये बच्चा बहुत प्यारा लगता है, तो वो होता है आँखों का तारा। समझ गए भाई? जी। तो बजाय ये कि वो आँखों का तारा बन जाए, अच्छा बच्चा बन जाए, वो ज़िद्दी बन गया। क्या बन गया?
जिद्दी। اور فرمائشیں تو کرتا، اس کی ضد بھی کرتا، اور اتنی ضد کرنے لگا سلیم، اتنی ضد کرنے لگا کہ اگر اس کی فرمائش جب تک پوری نہیں ہو جاتی نا تو وہ منہ پھلا کے بیٹھ جاتا، ناراض ہو جاتا۔ اللہ نے اتنا پیارا فیس بنایا ہے، اتنا پیارا چہرہ بنایا ہے، یہ اپنا منہ کیسا بنا لیا انہوں نے؟ تو وہ عجیب و غریب منہ بنا لیتا ہے، اور کبھی امی سے بات نہیں کرنی، یوں منہ کر لینا ہے، اب بھائی ادھر آ رہے ہیں تو یہاں منہ کر لینا ہے، تو اسے کہتے ہیں منہ پھلانا، عجیب عجیب سا منہ بنا لینا۔ تو وہ ایسا منہ بنا لیا کرتا۔ اب تو وہ سب کا چھوٹا بھائی تھا نا، اور امی ابو کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، تو اب سب پریشان ہونے لگے کہ کیا کریں، اس کی فرمائشیں بھی پوری کرتے کیونکہ وہ چھوٹا تھا، لیکن پریشانی بھی ہوتی، پریشان بھی ہونے لگے کہ وہ ایسی ضد کر رہا ہے جو پوری کرنا اس بچے کے لیے صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے اس کے لیے، لیکن نہیں، وہ تو ضد پہ اڑ جاتا۔ امی بھی اس کو سمجھاتی، بابا بھی اس کو سمجھاتے، اس کے بڑے بھائی بھی اس کو سمجھاتے، لیکن وہ بات بات نہیں مانتا، ضد پہ اڑ جاتا، نہیں میں نے تو یہ فرمائش پوری کرنی ہے، اور اس طرح وہ بری عادتوں میں جانے لگا۔ اچھا بچہ بننے کی جگہ وہ گندا بچہ بننا شروع ہو گیا۔ کون سا بچہ بننا شروع ہو گیا؟ گندا بچہ۔ ایک دن تو اس نے پتہ ہے کیا کیا، میں نے بتایا نا ضدی ہے، وہ ضدی بن گیا۔ ایک دن تو اس نے یہ کیا کہ سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھت پہ جانے لگا۔ چھت ہوتی ہے نا، چھت گھروں کی مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اگر چھت پہ جاتے بھی ہیں بچے تو ہمیشہ بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے، اکیلے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ چھت پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پہ جانے لگا۔ امی نے دیکھا نا کہ یہ کیا، سلیم دوستوں کے ساتھ چھت پہ جا رہا ہے، تو امی نے کہا بیٹا سلیم چھت پہ نہیں جاؤ، چھت پہ جا کے کھیلو گے تو گرنے کا خطرہ ہے، آپ گر جاؤ گے، آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لہذا بیٹا چھت پہ نہیں جاؤ۔ اب سلیم تو ضدی، اس نے کہا نہیں میں تو چھت پہ جاؤں گا، چھت پہ کھیلنے سے بہت مزہ آتا ہے، اور چھت پہ کھیلنے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ہم تو اتنا انجوائے کرتے ہیں، میں نے تو چھت پہ ہی کھیلنا ہے، میں تو چھت پہ ہی جاؤں گا۔ تو جب سلیم نے یہ کہا نا تو امی تو سلیم کی ضد جانتی تھی۔ امی صرف یہ بات کہہ کے خاموش ہو گئی کہ اچھا بیٹا سلیم چھت پر دھیان سے کھیلنا، چھت کے کنارے پر نہیں جانا، اور سنبھل کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو چوٹ لگ جائے۔ اب امی نے سلیم کو سمجھا دیا، کیونکہ سلیم تو بات نہیں مان رہا تھا، وہ رکتا بھی نہیں، وہ تو زبردستی جاتا، تو امی نے سلیم کو سمجھایا۔ اب سلیم چلا گیا، سلیم اوپر گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اور بہت سارے کھیل کھیلے، بچے کھیل کھیلتے ہیں نا، تو وہ کھیل کھیلنے لگا، بھاگ دوڑ والا کھیل جس میں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، وہ والا کھیل کھیلنے لگا۔ بچے کھیل کھیلتے ہیں نا بہت سارے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں کہ جو بھی کھیل آپ کھیلیں نا، ہر وہ کھیل جس میں آپ کے دوست کو نقصان ہوتا ہے یا اس کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ والا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسرے بچے کو جو ہار جاتا ہے یا جو مقابلہ نہیں کر پاتا تو اس کو بچے تھپڑ مارتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، تو ایسا کھیل جس میں آپ کسی کو مار رہے ہیں تو ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ اب بھاگ دوڑ والا بھی کھیل ایسا ہے کہ اگر آپ نیچے کھیلیں گے اپنے روم کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نارمل بھاگیں گے، لیکن اگر چھت پہ کھیلیں گے تو کیا ہوگا، ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ جو سلیم تھا نا، بھاگ دوڑ والا کھیل کھیل رہا تھا چھت کے اوپر، تو دوڑتے دوڑتے امی کی بات تو اس نے بھلا دی، اس کی تو ساری توجہ بس کھیل پر، کھیل رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے دوڑتے دوڑتے وہ چھت کے کنارے پر آ گیا، اور کنارے پر آیا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اب گر سکتا تھا وہ، اور یہی ہوا، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگا ایک دم، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پایا، دیر ہو گئی اور وہ چھت سے نیچے گر کر صحن میں آ گیا۔ ان کا جو ایریا تھا صحن کا، وہاں پہ وہ چھت سے نیچے گر گیا۔ اب وہ جب گرا تو دھڑم کی آواز آئی بہت زور سے، امی ابو بھائی بہن جلدی جلدی آ گئے، اس کو اٹھایا اور اس کو پھر ہاسپٹل لے کے گئے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ سبحان اللہ۔ اسی کی بات ہے نا کہ بچے کی ہڈی ہاں، ورنہ پلستر باندھنا پڑتا، بہت دن تک اس کو پھر بیڈ پہ لیٹا رہنا پڑتا، بہت سارا اس کا نقصان ہوتا، پڑھائی کا بھی، ویسے بھی اس کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن اس کی چوٹیں آئیں بہت ساری، پاؤں پر، ہاتھوں پر، اور زخمی بھی ہو گیا، تو ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کے انجیکشن لگایا، لیکن اس کے بہت درد ہو رہا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل سے گھر پر آیا نا، تو گھر پر آنے کے بعد وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، اس کی جو اذیت ہے انجیکشن کی، پٹی کی،
اور گرنے کی چوٹوں کی وہ کم ہو رہی تھی. پھر ایک دم اس کو تھوڑا تھوڑا ہوش آیا صحیح سے, تو وہ سوچنے لگا کہ بتاؤ آج میں نے اپنی امی کی بات نہیں مانی, میں کسی کی بھی بات نہیں مانتا, میں کتنا ضدی بچہ ہوں, میں کتنا گندا بچہ ہوں. اگر میں اپنی امی کی بات مان لیتا تو آج میرے چوٹ نہیں آتی, میرے چوٹ نہیں لگتی, بلکہ میں سکون سے بیٹھا ہوا ہوتا. لیکن دیکھو میرے سوئی بھی لگ گئی, انجیکشن بھی لگ گئی, پٹی بھی ہو گئی, میرے تکلیف بھی ہو رہی ہے. اس کو احساس ہونے لگا اپنی غلطی کا. جب اس کو احساس ہونے لگا, اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اس کی امی بیٹھی ہوئی. کون بیٹھا ہوا ہے؟ امی. ہاں, امی بیٹھی ہوئی. امی نے اس کے سر کو سہلانا شروع کیا. امی سر سہلاتی ہے نا بچوں کے پیار سے, جی. تو سر سہلانا شروع کیا امی نے. تو اس نے جیسی امی کو دیکھا نا, کہا امی آج مجھے احساس ہو گیا ہے, میں اچھا بچہ نہیں ہوں, میں آپ کی بات نہیں مانتا. دیکھیں اس وجہ سے آج میرا کتنا نقصان ہو گیا, میری چوٹ لگ گئی, میں گر گیا. آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں اور یہ پکی نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ضد نہیں کروں گا. آج کے بعد میں امی ابو کا ہر کہنا مانوں گا اور ہر وہ بات مانوں گا جو آپ کہیں گے, اور جس بات سے منع کریں گے اس بات سے رک جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ رک جاؤں گا. امی بہت خوش ہوئیں اور امی نے بہت سارا اس کا پیار کیا, اور اس کے ماتھے پر, یہ ہوتا ہے ماتھا, اس کے ماتھے پر امی نے بوسہ دیا, کیونکہ اب وہ اچھا بچہ بن گیا تھا. تو جب وہ اچھا بچہ بن گیا تو پھر وہ نقصان والے کام بھی نہیں کرتا تھا, اس کو نقصان بھی نہیں ہوتا تھا, اور اس کی زندگی اچھے بچوں والی زندگی کی طرح گزرنے لگ گئی. تو پیارے بچوں دیکھیں, بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو سلیم کی طرح ضدی ہوتے ہیں. یہ کہانی سنانے کا آپ کو پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ آپ کا یہ مقصد ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کہہ رہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو یہاں بھی چلا جاتا ہوں, میں تو وہاں بھی چلا جاتا ہوں, میں تو چھت پہ بھی چڑھ جاتا ہوں, میں تو دیوار پہ بھی چڑھ جاتا ہوں, میں تو جانوروں کو پتھر بھی مار لیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ اس بات کا انتظار نہیں کریں, کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ جب تک آپ کی چوٹ نہیں لگے گی اس وقت تک آپ سمجھیں گے ہی نہیں. سلیم کو چوٹ لگی نا, وہ تب سمجھا. لیکن سلیم کی کہانی سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں چوٹ لگنے سے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو چوٹ بہت خطرناک لگ جائے, کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے, اور اگر ڈوگی نے کسی کو کاٹ لیا تو اس کو تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ نے تب مان لیا کہ جب چوٹ لگ جائے, یا چوٹ لگنے سے پہلے مان لینا ہے؟ کیا کب عمل کرنا؟ چوٹ لگنے سے پہلے مان لینا. یس, چوٹ لگنے سے پہلے اپنی امی ابو کی باتوں کو سمجھ کر اس کو مان لینا ہے. سلیم کی کہانی سے ہمیں یہ بات پتہ چلی. اور ضد کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. ضد اچھی چیز ہے, نہیں. پکی بات ہے. جی. بچے کہتے ہیں نا ضد تو بہت اچھی چیز ہے, ہمارے کام ہو جاتے ہیں سارے. لیکن بچوں, امی ابو کبھی آپ کی جو ضد ہوتی ہے نا, آپ رو رہے ہوتے ہیں, شور مچا رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے آپ کی ضد تو پوری کر دیتے ہیں کبھی کبھی, اور بہت ساری بار نہیں بھی کرتے. جب وہ نہیں کرتے تو ہمارے فائدے کے لیے نہیں کرتے. تو ایک تو ضد نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے امی ابو آپ کے شور کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے, ناراض ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ ضد پوری کر دیں, لیکن بعد میں آپ کو احساس ہو کہ میں ضد نہیں کرتا اور یہ میری بات پوری نہیں ہوتی تو آج میں فائدے میں ہوتا, مجھے نقصان نہیں ہوتا, ہے نا؟ جی. اب اگر کسی بچے نے اپنے امی ابو سے ضد کی, مجھے بڑی سی گاڑی چاہیے ریموٹ والی, مجھے تو چاہیے ہی چاہیے. اب امی ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسی امی ابو کے پاس نہیں ہوتے, انہوں نے آپ کو پڑھانے کے لیے رکھے ہوں, لیکن آپ ضد میں لگے رہے, نہیں مجھے تو کار چاہیے, مجھے نہیں پتا. امی ابو نے آپ کی ضد میں آپ کو کار دلا دی, چلو بھائی اتنی مہنگی کار, ہزاروں روپے کی, آپ نے لے لی. لیکن امی ابو نے وہ پیسے پتہ ہے کس کے لیے رکھے تھے؟ آپ کے اسکول کی فیس کے لیے, آپ کی بکس کے لیے, کاپیز کے لیے, پینسل کے لیے, ڈکشنری کے لیے, ان چیزوں کے لیے رکھے تھے. لیکن آپ بات سمجھے نہیں, آپ نے پیسے ضائع کروا دیے ضد میں آ کے, اس کی کار آ گئی, اب آپ پڑھ نہیں پا رہے, اب آپ اسکول نہیں جا پا رہے. تو آپ کی ضد کا فائدہ ہوا نقصان ہوا. بس یہی بات سمجھا رہے ہیں. آپ بھی نیت کر لیں, کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیں, ہم کبھی بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے, اپنے امی ابو سے ضد نہیں کریں گے, اور بلا وجہ کی فرمائشیں بھی نہیں کریں گے. مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیشہ اپنی امی ابو کا کہنا ماننا چاہیے, وہ جو بھی کہے نا وہ ماننا چاہیے. اچھا ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں. برے ہوتے ہیں. سب بچے اچھے بول رہے ہیں, کہہ رہے برے ہوتے ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کیوں برے ہوتے ہیں.
माइक दीजिएगा इनको। डॉक्टर बुरे होते हैं? क्यों बुरे होते हैं? बताएं, कोई बात नहीं, माइक में बताइए। कड़वी कड़वी दवाई देते हैं इसलिए? चले भैया शर्मा रहे, नहीं बता रहे। कुछ बच्चों को शायद डॉक्टर अच्छा नहीं लगते होंगे, क्यों कड़वी कड़वी दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन वो पता है क्यों करते हैं? ताकि आप ठीक हो जाए। डॉक्टर को शौक है क्या इंजेक्शन लगाने का? नहीं। क्या डॉक्टर को कड़वी कड़वी मेडिसिन देने का, दवाइयाँ देने का शौक है? नहीं। वो किसके लिए देते हैं? हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप सही हो जाए। इसी तरह हमें भी कभी अम्मी अब्बू की बातें अच्छी नहीं लगती, कड़वी कड़वी लगती है। नहीं, पता नहीं अम्मी अब्बू क्यों मना कर रहे हैं, क्यों बात नहीं मान रहे हैं, क्यों मुझे इस तरह बोल रहे हैं। आप मान लिया करें उनकी बात। आप जितनी क्या करें तो आपको नहीं पता कि जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही ना, फ्यूचर में वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है भाई, आज नियत करना है, फिर इंशाल्लाह अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग कहानी जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। अल्लाह करीम इस प्यारी सी कहानी को याद रखने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।